الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. محترم غیر نوجوان دوستوں بھائیوں، پچھلے جمعے میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ مکے کے مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کی تصدیق کے لیے آپ سے 3 سوالات کیے تھے جن کو وہ یہود کے علماء سے پوچھ کر آئے تھے۔ ان سوالوں میں پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب عنایت فرمایا اور سورہ کہف پوری نازل فرمائی کہ اصحاب کہف یہ کچھ نوجوان تھے، چند نوجوان تھے جن کو قرآن کریم نے 7 تک بتایا کہ یہ 7 لوگ تھے اور ایک ان کے ساتھ کتا تھا، اور یہ 7 لوگ اللہ کی وحدانیت کو بچانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کی وجہ سے ان کی قوم چونکہ موحد نہیں تھی، مشرک تھی، اس مشرک قوم سے الگ ہو کر اپنا ایمان بچانے کے لیے پہاڑوں میں چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ایک غار میں پہنچایا اور اس غار میں ان کو چند دنوں تک سلا دیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا کہ ہم نے ان کے کانوں پر ایسی مہر لگا دی کہ جس سے یہ آواز کو نہ سن سکے، کیونکہ انسان نیند میں جب ہوتا ہے تو وہ نیند سے بیدار آواز کے ذریعے سے ہوتا ہے کہ اس کے کان میں پہلے آواز پہنچتی ہے پھر وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ باہر کی آواز ان کے کانوں میں نہ جائے، تو ان کے کانوں پر ایسی مہر لگا دی کہ ان کے کانوں میں باہر کی کسی چیز کی آواز ہی نہ سنائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا سلایا، موت طاری نہیں کی، مارا نہیں ان کو کہ روح ہی قبض کر دی ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ جیسے انسان سوتا ہے اس طریقے سے ان کو سلایا، اور 309 سال تک یہ مسلسل سوتے رہے۔ اور ان کے سونے کا اندازہ، سونے کا پتہ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی لگتا ہے جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کہ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر یہ کروٹیں نہیں بدل سکتا، اپنی جگہ سے ٹہل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا جب تک کہ کوئی دوسرا اس کو نہ ہلا دے۔ اگر انسان سو جائے تو سونے کے بعد وہ انسان کروٹیں بھی بدلتا ہے،
ادھر ادھر ہلتا بھی ہے، یہ انسان کی پہچان ہے کہ یہ سویا ہوا ہے، مرا ہوا نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ کہ یہ لوگ کروٹیں بدلتے رہتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کروٹیں کس طرح بدلوائی ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے بدلوائی ہیں، یہ اللہ کے علم میں۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، اور اس کی کروٹیں بدلنے کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ انسان اگر ایک ہی کروٹ پر زیادہ دیر لیٹا رہے تو زمین اس کے جسم کو کھانا شروع کر دیتی ہے، اس کے جسم کے اندر زخم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نظام یہ بنایا کہ یہ سوئے اس حالت میں کہ کروٹیں بدلتے رہے۔ اور ایک ان کی کرامت قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمائی، قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب تو ان کو دیکھے گا، ان کا سونے کا انداز ایسا اختیار کیا، عموماً انسان آنکھیں بند کر کے سوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں سونے کی حالت میں کھلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سونے کا نظام ایسا بنایا کہ ان کے کتے کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی جو باہر دروازے پر سویا ہوا تھا، اور ان کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی کہ یہ جو اندر سوئے ہوئے تھے، کہ جو آدمی ان کو دیکھتا، جو آدمی ان پر نظر ڈالتا، وہ یہ سمجھتا کہ یہ جاگے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ پیٹھ پھیر کر گھبرا کر بھاگ جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے ان کو سلایا، اور پھر جس غار میں ان کو سلایا ہے اس غار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غار ایسی بنائی کہ اس غار میں ڈائریکٹ نہ تو سورج کی طلوع کے وقت میں روشنی پڑتی ہے، نہ غروب کے وقت میں روشنی پڑتی ہے، بلکہ دونوں وقت میں، سورج نکلے اس وقت بھی اور جب سورج ڈوبے اس وقت بھی، دونوں وقت میں سورج ان کی غار کے دائیں اور بائیں جانب سے ہو کر نکل جاتا ہے۔ جب طلوع ہوتا ہے تو دائیں جانب سے، منہ کی جانب سے نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب سے، پیچھے کی جانب سے نکل جاتا ہے، جس سے ڈائریکٹ روشنی نہیں پڑتی۔ اگر سورج کی ڈائریکٹ روشنی پڑے تو اس سے بھی انسان کے بدن کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلایا، ثم بعثناہم، پھر ان کو دوبارہ بیدار کیا۔ 309 سال سلانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو یہ تفصیل بتائی جو آپ پر نازل ہوئی، کہ وہ لوگ وہ تھے جن کو 309 سال سلایا، سلانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ بیدار کیا۔ اب یہ بیدار ہونے کے بعد ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں بھائی کتنے دن سوئے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی ایک دن سو گئے ہوں گے۔ ایک گروہ نے جواب یہ دیا کہ بھائی ہمارے سونے کے علم کو اللہ ہی جانتا ہے، ہمارا سونے کا علم جو ہے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کتنی دیر سوئے ہیں، کتنے دن سوئے ہیں۔ اور تم ایسا کرو، اس بحث میں نہ پڑو، اور ہمیں بھوک لگی ہے، ایک ساتھی جائے اور وہ شہر سے جا کر اپنے لیے کھانا لے کر آئے، چونکہ ہمیں اب بھوک لگ رہی ہے۔ اب یہ اپنا سکہ لے کر، جو 309 سال پرانا ان کے پاس سکہ تھا، اس وقت کا روپیہ تھا، اس کو لے کر یہ چلا، اور اس کو جاتے ہوئے ہدایت دی ساتھیوں نے، اس کو نصیحتیں کی کہ بھائی دیکھنا، جب تم جاؤ، ایک تو چونکہ ہم ایمان والے ہیں، یوں ہی حرام روزی کہیں سے اٹھا کر نہ لے آنا کہ جس کا دیکھا اسی سے خرید کر لے کر آ گئے، نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز، کسی میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ برزق منہ ولیتلطف، جانا اور دیکھنا کہ اچھا رزق کس کے پاس ہے، حلال روزی کون بیچ رہا ہے، حلال روزی کے مالک سے تم روزی لے کر آنا، جس کی دکان پر دیکھو حلال ہے اس سے تم اپنے لیے کھانا لینا، اس سے تم اپنے لیے سامان خریدنا، اور دیکھنا
ذرا احتیاط کر کر جانا، چونکہ ہم لوگ بھاگے ہوئے ہیں، قوم ساری مشرک ہے، اب ان کو نہیں پتا کہ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا ہے، پیچھے کیا حالات بدلے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی ایک دن ہمیں گزرا ہے اور حالات وہی ہیں، قوم مشرک ہے، بادشاہ مشرک ہے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حالات وہی ہیں، اس لیے اپنے ساتھی کو سمجھا کر بھیج رہے ہیں وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، دیکھنا کوئی تم پر نظر نہ کر لے، کوئی شک پیدا نہ ہو جائے کسی کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ چل جائے ہم جس مقصد سے غائب ہوئے تھے اپنی جان کو بچانے کے لیے کہیں پھر سے جان پر مصیبت نہ آ پڑے، اس لیے بہت احتیاط سے جانا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرنا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، زبان کے اندر نرم لہجہ اختیار کرنا، پیار سے بات کرنا، گستاخی سے نہیں۔ اور یہاں ایک نقطہ مفسرین نے لکھا ہے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ قرآن کا بیج ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ جو ہے حروف کی تعداد کے اعتبار سے قرآن کا بیج ہے، اتنے ہی حروف پہلے ہیں اور وَلْيَتَلَطَّفْ کے بعد میں بھی اتنے ہی حروف ہیں، یہ قرآن کا بیج۔ اور قرآن کے بیچ میں اللہ نے لفظ کیا لے کر آئے؟ اللہ وَلْيَتَلَطَّفْ کے نرمی اختیار کرنا، زبان کا مٹھاس انسان کو پگھلا دیتا ہے، دشمن سے دشمن انسان ہو، زبان میٹھی ہو تو انسان اپنے سامنے والے دشمن کو بھی نرم کر دیتا، موم کر دیتا ہے، چونکہ زبان کا لگا ہوا تیر ایسا ہوتا ہے، زبان سے لگا ہوا زخم ایسا ہوتا ہے کہ جس کی مرہم، جس کی دوائی، جس کی ٹیبلٹ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، کسی میڈیکل میں نہیں۔ تلوار اور بندوق کی گولی کا زخم مٹ جاتا ہے، لیکن زبان کے کڑوے بول سے جو جس کے دل پر زخم لگ جاتا ہے وہ کبھی نہیں مٹتا۔ اس لیے قرآن نے لفظ یہ لیا ہے بیچ میں کہ نرمی اختیار کرنا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان کی زبان کے اندر سختی نہ ہو، نرم لہجہ ہو۔ اب یہ آدمی اپنا کھانا لینے کے لیے شہر میں گیا، اس نے بڑی احتیاط سے سفر کیا، شہر میں داخل ہوا اور شہر کے لوگوں میں گھوما پھرا، اس نے دکانیں تلاش کی، چونکہ حالات سارے بدلے ہوئے تھے، راستے بدلے ہوئے، مکانات بدلے ہوئے، یہ پریشان ہوا، بڑی مشکل سے اسے کوئی پڑھا لکھا سا آدمی نظر آیا ہوگا کہ ہاں بھائی اس کے پاس حلال روزی مل سکتی ہے، اس کی دکان پہ ٹھیک کھانا مل سکتا ہے۔ یہ اس کی دکان پہ گیا اور اس نے وہ سکہ جو اس کے پاس تھا 300 سال پرانا، وہ اس نے نکال کے دیا کہ بھائی مجھے کھانا دے دو۔ اب وہ آدمی دکاندار اس سکے کو دیکھے، اس کی شکل کو دیکھے، چونکہ تو 300 سال کا زمانہ گزر گیا نا، 300 سال میں تو حالات کیا سے کیا بدل گئے۔ اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس وقت کا سکہ دو، اگر کھانا لینا ہے اس وقت کا سکہ دو، یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، تمہیں کہاں سے خزانہ ملا ہے؟ جی ہمیں تو خزانہ کہیں سے نہیں ملا، یہ تو سکہ ہمارے پاس تھا اور ہم کھانا لینے کے لیے آئے ہیں۔ دکاندار نے بتایا کہ بھائی یہ سکہ تو 300 سال پرانی حکومت کا ہے، پرانے دور کا ہے، تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ اس نے اس کو پکڑ لی، یہ تو معاملہ کوئی گڑبڑ ہے، یہ آدمی کون ہے، اتنا پرانا سکہ، اتنا پرانا پیسہ لے کر آیا ہے۔ بہرحال اس نے اپنے حالات بتائے تو اس دکاندار نے بتایا کہ بھائی اب حالات وہ نہیں ہیں، جس دور میں جس زمانے میں تم نکلے تھے اس وقت مشرک بادشاہ تھا، اب اللہ نے حالات تبدیل کر دیے ہیں، اب موحد بادشاہ ہے، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بادشاہ کے پاس ان کی بات پہنچی، اور چونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بادشاہ جس کے زمانے میں دقیانوس کے زمانے میں یہ لوگ نکلے تھے غار کے لیے، اس دقیانوس نے ان 7 آدمیوں کے حالات، ان کی کیفیت سب ایک تختی میں لکھ کر اپنے خزانے میں رکھ رکھی، اور وہ خزانہ بادشاہوں پر یوں چلا رہا تھا۔ جو اس دور کا بادشاہ تھا اس نے بھی اس تختی کو پڑھا تھا کہ بھئی ایسے ایسے لوگ تھے، وہ نکلے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، قوم سے الگ ہو گئے تھے، تو اس بادشاہ کو بھی ان کی تلاش تھی۔ جب پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں
چونکہ بادشاہ مسلمان تھا، اس نے ان کا بڑا اکرام کیا، بڑی عزت کی، بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ کتنے اللہ والے لوگ ہیں، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے جنگلوں میں نکل گئے، اور اب اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ دوبارہ سے ان کو زندہ کر دیا۔ اب سارے لوگوں کو، اس کے جو سارے لوگ تھے ان سب کو جمع کیا، سب کو اکٹھا کر کے ان کی عظمت، ان کی تعظیم، ان کی شان و شوکت، بادشاہ نے بڑا اکرام کیا۔ بہرحال وقت گزر گیا، یہ لوگ واپس اپنی غار میں گئے اور وہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقال کر دیا، ان کی روح کو نکال لی۔ اب سلایا نہیں، ان کی روح نکال لی، اب یہ انتقال کر گئے۔ اب لوگوں میں یہ مشورہ ہوا کہ بھئی یہ بڑے معزز لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں، ان کی پہچان کے لیے، ان کی تعظیم کے لیے کوئی ایسی علامت تو ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ہاں یہ واقعی اللہ والوں کی قبر ہے، یہاں اللہ والے مدفون ہیں، کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے۔ تو لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرو، اس غار کے پاس میں ایک مسجد بناؤ۔ قرآن کریم نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ان کے غار کے قریب ایک مسجد بنا دی گئی اس علامت کے لیے کہ یہ اللہ والوں کی پہچان، چونکہ مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو اس لیے وہاں مسجد بنا دی کہ یہ لوگ اللہ والے تھے، جن کے مزارات یہاں ہیں، جن کی قبور یہاں۔ دوسرا سوال، یہ پہلا سوال کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ دوسرا سوال مشرکین مکہ کا یہ تھا کہ یہ ذوالقرنین کون ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا ہے، جس نے پوری دنیا پر حکمرانی کی ہے، یہ کون لوگ، یہ کون بادشاہ ہے، کون شخص ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب عطا فرما دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ یہ ذوالقرنین وہ بادشاہ ہے جس کو ہم نے ایسی حکومت دی تھی کہ جس کی مشرق سے مغرب تک حکمرانی چلتی تھی، اور ہم نے اس کو ایسے سارے اسباب عطا کیے تھے جو ایک حکمران کے پاس ہونے چاہیے۔ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج۔ قرآن کریم کی اسی صورت میں آگے چل کر 16ویں پارے کے دوسرے رکوع کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے کہ یہ ذوالقرنین وہ شخص ہے جس نے مشرق و مغرب تک کا سفر کیا ہے، اور اس نے شمال میں ایک ایسی قوم پائی ہے جس قوم کی بھاشا یہ نہیں جانتا تھا، وہ قوم اس کی بھاشا نہیں جانتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چونکہ پوری دنیا پر حکومت دی تھی، اس لیے یہ وہاں جب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ دیکھو، چاہے تو ان سے قتال کرو، چاہے تو ان سے ڈائریکٹ قتال کر دو، اور چاہو تو ان کو پہلے ہدایت کی دعوت دو، جو ایمان لے کر آ جائیں، تمہاری بات تسلیم کر لیں، ان کو چھوڑنا، باقی سے قتال کرنا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ان سے قتال کیا، اور کچھ لوگ مانے بھی ہوں گے، مفسرین اس کی چونکہ پوری تحقیق تفسیروں میں نہیں ہے، اور یہ قوم بھی اتنی کثیر تعداد میں تھی، بہت زیادہ لوگ تھے یہ یاجوج ماجوج کے، اور ایک قوم ان کے قریب آباد تھی یاجوج ماجوج کے، ایک دوسری قوم، یہ یاجوج ماجوج ان کو پریشان کیا کرتے تھے۔ تو ذوالقرنین سے ان لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت یہ ہمیں بڑے پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کبھی ہمارے جانوروں کو لے جاتے ہیں، کبھی ہمیں جانی نقصان پہنچاتے ہیں، کبھی مالی نقصان، آپ ان سے ہماری حفاظت کیجیے۔ حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے بیچ میں سے، جہاں سے ان کا راستہ تھا، دو لوہے کی بڑی بڑی پلیٹیں منگوائی اور ان کو دیوار کی طرح پہاڑوں کے بیچ میں کھڑا کر دیا، بیچ میں اندر ان میں لکڑیاں بھری، اور ان کے اس لکڑیاں بھرنے کے بعد ان میں ایسی آگ لگائی کہ وہ لوہے کی تختیاں پگھل کر آپس میں ایک دوسری میں مکس ہو گئی، وہ دیوار کی طرح سے ہو گئی، اور پھر اس کے بعد
اس دیوار کے اوپر جو تھوڑے بہت سوراخ رہ گئے تھے، حضرت ذوالقرنین نے ان قوم کے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو، یہ دیوار اور مضبوط ہو جائے گی، تم ایسا کرو تانبا پگھلا کر کے لاؤ، اس کو اس پر ڈالو جو سوراخوں میں چلا جائے گا، تاکہ یہ مضبوط دیوار ہو جائے، پھر یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار ایسی مضبوط کی، اس یاجوج ماجوج کو وہاں ایسا بند کیا کہ وہ آج تک بھی نہیں نکلے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قوم روزانہ اس دیوار کو چاٹتی ہے اور ذرا سا کر کے چھوڑ دیتی کہ کل اس کو چاٹ لے، اگلے دن خدا کی قدرت سے وہ دیوار پھر اتنی ہی ہو جاتی ہے جتنی پہلے تھی۔ ان کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور قیامت سے پہلے، قیامت کے قریب یہ اس دیوار کو توڑ دیں گے، چاٹ چاٹ کے ختم کر دیں گے، اور پھر یہ زمین پر نکلیں گے۔ ان کی تعداد اتنی کثیر ہوگی کہ یہ جس سائڈ سے نکل جائیں گے اس سائڈ پر زمین پر کوئی چیز باقی نہیں چھوڑیں، کوئی جاندار باقی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اگر سمندروں سے نکل کے چلے گئے تو سارا سمندر پی جائے، اور کوئی جاندار چیز زمین پر، حتیٰ کہ درخت تک کو یہ کھا جائیں گے، درختوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ایسی قوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب عطا فرمایا کہ ان کا جو دوسرا سوال ہے، ذوالقرنین کون ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ذوالقرنین ہے۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ روح کیا چیز ہے۔ ان دو سوالوں کے جواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل ذکر فرمائے، ان کی کچھ تفصیلات بتا دی، اصحاب کہف کی تفصیلات بتا دی، ذوالقرنین کی تفصیلات بتا دی۔ جب روح کا سوال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس کی تفصیلات بتائی نہیں جا سکتی، اگر بتائی بھی جائے تو انسان کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، ایسی لطیف چیز ہے روح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا جواب دے کر چھوڑ دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، نبی جی آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح تیرے رب کا حکم ہے، اور اگر تم اس میں اندر پڑھنا چاہو تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ علم تھوڑا سا ہے تمہارا۔ اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے، جس کے ذریعے سے تم روح کو سمجھنا چاہتے ہو کہ روح کیا چیز ہے، کہ جس کے نکلنے سے انسان مر جاتا ہے، جس کے ڈلنے سے انسان زندہ ہو جاتا ہے، یہ روح ہے کیا چیز؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے آپ یہ جواب دے دیجئے کہ یہ رب کا حکم ہے، رب کا حکم ہوتا ہے تو انسان جی جاتا ہے، رب کا حکم ہوتا ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر تم اس کی غور کرنا چاہو گے، اس کی تحقیق کرنا چاہو گے، تو آگے اللہ نے فرمایا تم اس کی تحقیق نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہارے پاس جو علم ہے جس کے ذریعے سے تم تحقیق کرنا چاہ رہے ہو، یہ بہت تھوڑا سا ہے، یہ ناکافی ہے، اتنے علم سے تم اس روح کی تحقیق نہیں کر سکتے۔ تو یہ تین سوالوں کے جواب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دیے، اور ان کو ان سوالوں کے جواب کا جب علم ہوا تو آپس میں کہنے لگے یار بات تو صحیح ہو گئی، یہود نے کہا تھا کہ دو کے جواب دے دے تو، اور ایک کا جواب نہ دے پائے تو وہ رسول ہے، اس نے تو واقعی دو کے جواب تو بالتفصیل دے دیے، تیسرے کے بارے میں کہہ دیا کہ رب جانتا ہے اس کو، وہ رب کا حکم ہے، یہ تو اب نبی ہے، ماننا پڑے گا۔ ابو جہل کہنے لگا، ابو جہل ملعون کہنے لگا کہ چھوڑو ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، اگر اس کی مان لی تو پھر وہی نیچے آنا پڑے گا، ہمیں غلامی اس کی اختیار کرنی پڑے گی، اپنی چودراہٹ سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ ہم جو چودھری ہیں مکے کے، ہم جو سردار ہیں مکے کے، اپنی سرداری کو چھوڑ کر محمد کی غلامی میں آنا پڑے گا اگر اسے نبی مان لیا، اس لیے بھلے ہی سچا ثابت ہو گیا ہو، ہم اس کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اس لیے مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو سچا جاننے کے باوجود جان بوجھ کر آپ کی نبوت کا انکار کیا۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا۔ اور اللہ کا دستور و ضابطہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ کے طریقوں کا جان بوجھ کر انکار کرے گا، اللہ دونوں جہاں میں ذلیل کرے گا، اور جو آپ کے طریقوں پر عمل کرے گا اللہ دونوں جہاں میں عزتوں سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔